اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ عزیز طلبہ، لفظ رموز رمز کی جمع ہے جس کی معنی ہے اشارہ کرنا، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کی معنی ہے ٹھہراؤ یا الگ کی ہوئی چیزیں۔ جبکہ گرامر کی اصطلاح میں رموزی اوقاف سے مراد وہ علامات ہے جو دو جملوں یا الفاظ یا فقروں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اس لیے ضروری ہے کہ تحریر میں وقفوں یا ٹھہراؤ کے لیے جو علامات استعمال ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ عبارت میں کوئی مبہم بات باقی نہ رہے۔ اسی طرح عبارت میں جو الجھن یا مشکلات وغیرہ پیدا ہوتی ہے، ان کی وجہ سے پھر قاری کو عبارت سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے جو علامات استعمال کی جاتی ہے وہ علامات رموز اوقاف کہلاتی ہے، اور ان رموز اوقاف کے بغیر عبارت صرف مسلسل الفاظ کا ایک مجموعہ رہ جاتی ہے جو سمجھنے میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، رموز اوقاف بنیادی طور پر یہ ہے سکتہ کی علامت یہ ہے۔ نمبر 2، وقفہ کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح تفصیلیہ، اس کی علامت یہ ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، اس کی علامت یہ ہے۔ واوین، اس کی علامت یہ ہے، یعنی کاماز اور انورٹڈ کاماز۔ قوسین، جن کو بریکٹس بھی کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے۔ سوالیہ، اس کی علامت یہ ہے کوسچن مارک۔ خط، اس کی علامت یہ ہے، یعنی ڈیش۔ رابطہ، اس کی علامت یہ دو نکات ہے، دو نقطے ہیں، اور اسی طرح یہ تمام آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ صرف دو علامات کے حوالے سے ہے۔ پہلی علامت ہے رابطہ اور دوسری علامت ہے تفصیلیہ۔ عزیز طلبہ، رابطہ کی علامت یہ ہے، یہ دو ڈاٹ یا نقاط آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ وقفے سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی استعمال کی جگہ کہاں ہے؟ یعنی جملے کی کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کے لیے، یعنی جو بات کہی گئی ہے یا جو خیال بیان کیا گیا ہے اس خیال کی تشریح ہو یا اس کی تصدیق ہو کہ ہاں واقعی یہ اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر بقول شاعر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ بقول شاعر، اس کے بعد یہ علامات لگائی گئی ہے، یعنی رابطہ کی علامت یہاں پر لگائی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ بات شاعر کی ایک خاص بات ہے۔ تو اس طرح یہ شاعر کی اسی خیال یا اسی بات کی تشریح یہاں پر کی گئی ہے کہ شاعر نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ علامت وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں دو متضاد جملے آپس میں ملتے ہیں اور ان سے ایک ہی جملہ بنتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دو متضاد جملے ہیں، یہ انسان چل سکتا ہے، پھر درمیان میں یہ علامت لگائی گئی ہے، پھر اس کے بعد اڑ نہیں سکتا، تو دونوں جملے مل کر ایک ہی جملہ بن گئے۔ اسی طرح تفصیلیہ کی طرف آتے ہیں۔ تفصیلیہ ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ اس کی علامت یہ ہے، یہ دو ڈاٹ اور ایک ڈیش ہے۔ تشریح یا وضاحت یا مختلف چیزوں کی فہرست دینے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اور یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی چیز کی تفصیل وغیرہ بیان کرنی مقصود ہو۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہاں ایک مثال ہے، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہ علامت لگائی گئی ہے، یعنی جن کے نام یہ ہے، یعنی ان کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ مثلا موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں۔ اسی طرح اگر کوئی مثال پیش کرنی ہو تب بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھ لیا مثلا کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتی ہے کہ مثلا لکھتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی علامت نہیں لگاتی۔ مثلا حرف عطف سے ملنے والے مرکب کو مرکب عاطفی کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہاں دیکھ لیا مثلا کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے، شب و روز، ہم اور تم وغیرہ۔
تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عبارت کی تفصیل اگر بیان کرنی ہو تب بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، مثلا جیسے آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے ذرا میری بات غور سے سنو، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ غور سے سنو کے بعد یہ تفصیل،